बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, चंद दिनों से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने के ख्वाब देख रही थी और उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम हालात साजगार थे। इलेक्शन कमीशन घर का, निगरान हुकूमतें उनकी मर्जी की। इमरान खान को 180 मुकदमात के बाद आईनी और कानूनी ज़मानत का भी हक नहीं दिया जा रहा था और नवाज शरीफ बिहेव कर रहे थे कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म वो या मरियम साहिबा हो सकती हैं। चंद रोज़ कबल लंदन में की गई खुफिया प्लानिंग का प्लान 3 जब पाकिस्तान में पहुंचा तो पाकिस्तान के इदारों में हलचल मच गई कि नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता है 4 साल पहले, जिन्हें ख्वाजा आसफ के बकौल कमर जवेद बाजवा ने लंदन भिजवाया था इलाज की गरज से, वो उन्हीं के खिलाफ और जनरल फैज़ हमीद साबिक़ आर्मी चीफ और जजों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और उसके लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जो नवाज शरीफ के माउथ पीस थे मरियम नवाज के, उन्होंने खुल के इजहार करना शुरू कर दिया कि हम इक़्तिदार में आके इन सब को कानून के कटहरे में लाएंगे। ये गुफ्तगू जब पाकिस्तान के इदारों को पहुंची तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब किया गया और कहा गया कि आप क्या समझते हैं कि क्या आप ही सिर्फ चॉइस हैं? इस तरह नहीं चलेगा। अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया के खिलाफ इस किस्म के बेमाना इल्ज़ामात, नामकूल इल्ज़ामात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ये साजिश बैरून मुल्क बैठ के जो तय की जा रही है, इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसी इत्तला पर गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ लंदन के लिए उड़ान भर गए। वहाँ जाके अपने भाई को समझाएंगे आप अपने बयानात वापस लें। दूसरी तरफ अभी उन बयानात की तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस कर रही थी कि इतने इतने अहम इदारों की शख्सियात को ये नवाज शरीफ कटहरे में पकड़ना चाहते हैं, तो कल को ये इक़्तिदार में आकर क्या करेंगे। इस बात को कहा जा रहा है, एक फ़ैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ जिनके चेयरमैन इमरान खान पर केस कमज़ोर हैं, सियासी इंतकाम के तौर पर बनाए गए हैं। तोशा खाना जिनमें ज़मानत हो चुकी है, सैफर जो केस बनता ही नहीं, जिसकी शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग कर चुके हैं, उनसे राब्ते की खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। और नवाज शरीफ का अगर मामला सेट ना हुए जो खुद नवाज शरीफ ने ख़राब किया है, तो नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी भी मनसूख हो सकती है। इन हालात की संगीन नताइज निकलने की वजूहत ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने और उनके माउथ पीस ने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों की टॉप लीडरशिप पर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की मुबैना धमकियां देनी शुरू कर दी थी और कहा था वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। और उनके माउथ पीस ये गुफ्तगू निजी महफिलों से लेके जलसे जुलूसों, मीडिया टॉक और टीवी प्रोग्रामों पे करने लगे। जब इन हालात की संगीनी को देखा गया कि मुल्क इस वक्त माशी जो मुल्क की कश्ती है वो भंवर में फंसी है, पूरी तवज्जो मुल्क को माशी तबाही और डिफ़ॉल्ट होने से बचाने से लगाया जा रहा है। दूसरा शख्स वो जो अभी इक़्तिदार में आया नहीं, जो अवामी मकबूलियत खो चुका है, जो अवामी हमायत खो चुका है, जिसके पास पूरी जलसे जुलूस करने के लिए अवाम नहीं है, अगर उस शख्स को इक़्तिदार मिल जाता है और वो एक मकबूल जमात तहरीक इंसाफ जिनकी पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में हर शहर और गांव में वोट बैंक है, अगर उन्हें दीवार के साथ लगा के इलेक्शन से दूर रखा गया तो इसको 8 करोड़ जो नई जनरेशन नौजवान हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुल्की हालात अनारकी की तरफ फैलेंगे। जिस पर कहा जा रहा है कि अहम इजलास मुतवक्को हैं
اور نواز شریف کو مبینہ طور پر ان کے بھائی کے ذریعے میسج بھیجا گیا ہے، آپ اقتدار کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اداروں کے ساتھ ٹکرانے کی جو سازش کر رہے ہیں، اسے کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور پاکستان کے موجودہ حالات سیاسی انتقام، ذاتی عداوتیں، دشمنیاں نبھانے کے لیے ہیں۔ دوسری طرف نیب نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو اربوں خربوں روپے کے 1100 ارب کے کیس بند کیے گئے تھے، دوبارہ کھول لیے ہیں اور ان پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جس کے مطابق بہت جلد جنہیں شامل تفتیش کیا جائے گا، نوٹس دے کے بلایا جائے گا۔ جو ضمانتوں پر تھے، جن کے ٹرائل چلنے تھے، جو انویسٹیگیشن بیس میں تھے، ان میں ناظرین خود سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، مراد علی شاہ، آصف علی زرداری، احسن اقبال اور اہم ترین شخصیات شامل ہیں، یہاں تک کہ اومنی گروپ کے جو مرکزی کردار ہیں، عبدالغنی مجید، جیلی بینک ریفرنس، اور بڑی تعداد میں اعلیٰ سرکاری افسر شامل ہے۔ ان سب کے لیے فائلیں نیب حکام کے تفتیشی افسران کے حوالے کر دی گئی ہیں، جو بہت جلد ان کو نوٹس دے کر طلب کریں گے۔ ایک طرف ناظرین نگران حکومت اپنی 90 دن میں الیکشن کی ذمہ داری سے غافل ہو کر نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ یہ الزام خورشید شاہ، بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت لگا رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں دی جا رہی۔ نگران حکومتیں مسلم لیگ کی حکومت کا تسلسل ہے اور آرڈر پیپلز پارٹی کے مطابق، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے مطابق آرڈر جاتی عمرہ لندن اور 180 ایچ سے دیے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے غیر منصفانہ الیکشن کے نام پر سلیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی پر گزشتہ روز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا، اگر پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف کو بغیر الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی نئی یوتھ، جن کی تعداد 8 کروڑ کے قریب ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کرے گی اور عوام حقیقی آزادی کے لیے اپنے ووٹ کی پرچی کا حق کسی کو سلیکشن میں بدلنے کا نہیں دیں گے۔ ناظرین، نواز شریف کا یہ بیان اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی کئی سینئر لیڈرشپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق آرمی چیف جو 6 سال پاک فوج کے کمانڈر رہے، جنرل فیض حمید جو ڈی جی ISI اور کور کمانڈر پشاور رہے، ان سمیت 5 جج صاحبان اور ایک حاضر صدر جج قومی مجرم ہیں۔ ایسے الفاظ ایسے اہم عہدوں پر فائز رہنے والے افسران کے بارے میں دینے میں نون لیگ کو احتیاط کرنا چاہیے تھی۔ وہ شاید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کے خلاف پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، جس پر اعلیٰ سطحی مشاورت شروع ہو گئی ہے تمام جگہوں پر، سیاستدانوں میں بھی، کہ ایک آدمی ملک کو میں بھاگ کر 4 سال سے گیا ہے، اور اس کا موسم تھا جسے خود ان کے وزیر دفاع نے کہا ہمیں باجوہ صاحب نے بھیجا ہے، اگر یہ اس کے ٹرائل یا اس کے خلاف قانونی کارروائی کا کرتے ہیں جس کا ثبوت کوئی نہیں، تو اس قسم کی اجازت ملک کو اس بحرانی صورتحال میں پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس وجہ سے کہا جا رہا ہے فوری طور پر مریم نواز اور شہباز شریف جا کے اپنے بھائی کو سمجھائیں گے، جبکہ مریم نواز کی بھی یہ خواہش ہے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم آ جائے، جبکہ بلاول بھٹو دبئی میں ہیں، انہوں نے اپنے والد آصف علی زرداری صاحب کو گزشتہ روز فون پہ رابطہ کیا کہ انہیں اطلاعات مل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بند کلی میں لے جانے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی سیاست سے آؤٹ کرنے کی اور مین لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لہذا وہ مجھے اجازت دیں میں کھل کے اظہار کروں، جس پر سینئر رہنما خورشید شاہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانا، یہ تو استعفے دینا چاہ رہے تھے، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن
پیپلز پارٹی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اسی سازش کا انکشاف عمران خان نے اپریل 2022 میں کہا تھا کہ سائفر کے تحت میری حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے پاکستان حکومت کو واشگاف لفظوں میں پیغام دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر صاف شفاف الیکشن یقینی بنائیں، ورنہ آئی ایم ایف مزید قسط نہیں دے گا۔ ایسے میں نواز شریف کا مسلم لیگ نون کی بعض لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ اور انتقامی بیانات نے مسلم لیگ نون کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ اقتدار کی موجیں لینے کی بجائے، خواب دیکھنے کی بجائے، مختلف کیسوں میں جو نیب سپریم کورٹ کے حکم پر کھولے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسی لیے کہتے ہیں سیاست میں کبھی کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جنیجو لیگ بنائی گئی ضیاء الحق نے، اور اس میں سے نون لیگ نکلی، کاف لیگ نکلی، فنکشنل لیگ نکلی اور کئی لیگیں نکلی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لگتا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے جو پوری لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا، بھگایا گیا، تحریک انصاف ختم ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئی، اور یہ پلان بھی تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کا بظاہر فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آئندہ الیکشن میں عوام کے پرزور دباؤ اور بین الاقوامی دباؤ پر تحریک انصاف پر پابندی لگانا بظاہر ناممکن ہو چکا ہے۔ لہذا آنے والے دنوں میں بڑے بڑے فیصلے ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا یا انتقام کی روش میں اپنے آپ کو بند گلی میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔